عزیزان گرامی، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں استقامت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ مزاج میں مستقل مزاجی اور استقامت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الاستقامہ خیر من الف کرامہ، مزاج میں مستقل مزاجی ہو 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ اللہ والے کی ایک کرامت اس کو ولی اللہ بنا دیتی ہے، تو 1000 کرامت سے بھی بہتر ہے استقامت۔ کوئی کام شروع کر رہے ہو مستقل مزاجی سے کرو۔ ایک آدمی آج کرتا ہے کل اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ وہ اپنی ساکھ بٹھا سکتا ہے، نہ اس میں اپنا نام پیدا کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسٹمر اس کا رخ کرتے ہیں، کہیں گے یہ کرتا ہے آج کر رہا ہے کل چھوڑ دے گا، اور یہ ماہر فن بھی نہیں ہے۔ جو پرانا ہوتا ہے ایک کام کرتے کرتے، جس کو 15 سال 20 سال گزر گئے ہیں، تو لوگ اس کا رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا قابل آدمی ہے بھائی، 20 سال ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کام اس سے کرواؤ، تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں وہ یہی ایک ہی کام کر رہا ہے، اس کام میں بڑا ماہر ہے۔ تو یہ مستقل مزاجی انسان کو ایک کامل مرد اور کامل انسان شو کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کرنی ہیں، اور ان کے لیے اللہ پاک نے مختلف چیزوں سے سبق اور درس حاصل کرنے کے لیے نمونے اللہ پاک نے کائنات میں بکھیرے ہیں۔ دیکھیے، ایک پرندہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے عقاب، شاہین بھی اس کو کہتے ہیں، عقاب بھی اس کو کہتے ہیں۔ پرواز اس کی مشہور ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی خوبیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں، بے انتہا خوبیاں اس کے اندر اللہ پاک نے پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ اکیلا اڑتا ہے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ عقاب کسی کوے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی صحبتیں وہ اختیار نہیں کرتا، عقاب کے ساتھ ہی بیٹھے گا، اور خود پسندی اور عجب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جیسے یہ طوطا مینا اس کو نہیں آتی، طوطا جو ہے اپنے پروں کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے اور اپنی باتوں پہ خوش ہوتا رہتا ہے، اس کو صرف باتیں بنانا آتا ہے، لیکن ڈالو اس کو کچھ تو کھائے گا۔ لیکن عقاب اپنا شکار خود کرتا ہے اور تنہا رہتا ہے، اور بولیاں اس کو نہیں آتی، اکثر خاموش رہتا ہے۔ یہ جو باتیں بہت بناتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا، وہ کام کا ہے تو وہ خاموش ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، اور دور اندیشی ہے، اور دور اندیشی کے ساتھ ساتھ بڑے نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ کام کرتا ہے، بڑا ڈسپلن ہے اس میں، منصوبہ بندی سے کام کرتا ہے۔ صبح کو جب وہ اٹھے گا، اپنے کام کو شروع کرے گا، جو اس کے اہداف و مقاصد ہیں وہ انہی کی طرف جائے گا، اور خوف زدہ نہیں ہوتا، نڈر اور بے باک ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تو شاہی ہے، یہ قصر سلطانی کا گنبد تیرا مکان نہیں ہے، نہ نشے من ہے، وہاں نہیں بیٹھنا تو نے، تو پہاڑوں کی اوپر چٹانوں پر بسیرا کر، تیرے لیے اللہ نے وہ جگہ بنائی ہے، تو بہت بلند ہے، تیرے اندر تنعم نہیں ہے، عیاشی نہیں ہے، تو اپنی تن آسانی نہیں پسند کرتا، تو اتنی اپنی پرواز اونچی کر، اور ان چیزوں میں نہ پڑ۔ یہ چیزیں انسان کو کمزور کرتی ہیں، انسان کو کمفرٹ زون میں لے جاتی ہیں، مایوس کر کے ایک دائرہ کار کھینچ دیا، اور اسی میں انسان رہنے لگا، باہر نکلنا ہی نہیں ہے، اور حوصلہ ہی نہیں، احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ کہتا ہے ہم سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس دور میں جنہوں نے کچھ کرنا تھا وہ کر گئے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کم از کم عقاب جتنی حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کا شاہکار تو انسان ہے، عقاب نہیں ہے۔ کائنات جس کے لیے اللہ نے بنائی ہے وہ انسان ہے، عقاب کے لیے نہیں بنائی۔ تو بہرحال عقابی نظر دور اندیش ہوتا ہے، تو انسان کو بھی دور اندیش ہونا چاہیے، اس کی محدود نظر نہیں ہونی چاہیے، دور تک دیکھنا چاہیے، میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ ایک آدمی بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، نتیجے پر نظر نہیں ہوتی کہ اس کے بھیانک انجام کیا ہے، اس کی سزائیں کیا ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو مومن کیا ہوتا ہے؟ دور اندیش، اس کی نظر دور تک جاتی ہے۔ تو عقاب کی نظر 3 کلومیٹر تک اپنے شکار کو بھانپ لیتا ہے، اور وہاں سے دوڑ لگاتا ہے، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے، اور اپنے شکار کو جھپٹتا ہے، اسی کو پکڑتا ہے۔ دائیں بائیں اس کی نظر نہیں ہوتی، جتنے شکار آ جائے، اس سے بڑے بھی عمدہ قیمتی بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے مقصد کی طرف جائے گا۔
اپنے بچوں میں بھی وہ حوصلہ پیدا کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ابھی پر پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں، ان کو پکڑتا ہے اور اوپر کو لے جاتا ہے. 10,000 فٹ کی بلندی سے نیچے پھینکے گا، وہ گرتے گرتے یوں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی گرے اور زمین پر پاش پاش ہو گئے. نیچے سے ماں کے پر پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے، وہ ان کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے، پھر لے جاتی ہے. ان کو سکھلاتی ہے کہ تم نے اکیلا رہنا ہے اور اپنے طاقت کے بلبوتے رہنا ہے، کسی کا سہارا نہیں لینا. یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا اڑتا ہے. جب سارے پرندے آندھیوں میں، ہوا میں، طوفانوں میں اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، اس وقت عقاب اپنی پرواز کو بلند کر لیتا ہے اور بادلوں سے اوپر اوپر اڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ مومن کو بھی نڈر اور بے باک ہونا چاہیے، ہر وقت ڈرا ڈرا نہیں رہنا چاہیے. یہ چیزیں انسان کی مایوسی کا باعث بنتی ہیں اور وہ آشیانہ نہیں بناتا. ایک جگہ پہ نہیں رہنا. ہم کیا فیصلہ کر لیتے ہیں؟ وہ ہمارے ذیشان عثمانی صاحب کہہ رہے تھے، بھالو کا انٹرویو لے رہے تھے، یہ بیٹھا ہوا ہے بس، اس نے کچھ نہیں کرنا یہاں سے، نہ ہی یہاں سے اٹھ کر جانا ہے. ایک جگہ ناکامی ہو گئی ہے، اٹھاؤ اپنا بوریا بستر اور نکل جاؤ کہیں اور. تو یہی عقاب کرتا ہے، ایک جگہ نہیں رہتا. ایک جگہ دیکھتا ہے جہاں شکار نہیں لگ رہا، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، کسی پہاڑ کی دوسری چٹان پہ بیٹھ جائے گا، تیسری چٹان پہ. اکثر وقت سمندروں کے اوپر گزارے گا، اور سمندری مخلوق اکثر طور پر اس کے پنجوں میں رہتی ہے. اور ایک عجیب درس ایک اور بھی آپ کو بتلاؤں جو اس سے ملتا ہے ہمیں. وہ سانپ کی اور اس کی لڑائی مشہور ہے، عقاب کی اور سانپ کی. سانپ کے اوپر وہ اپنے پنجے گاڑتا ہے، سانپ لڑتا ہے اس کے ساتھ، اس کے اندر زہر ہوتا ہے اور اس کے پنجے مضبوط اور بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں اس کے پاس. دونوں کی خوب لڑائی ہوتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے اب یہ مجھ سے نہیں مر پاتا، تو پھر وہ اس کو اپنے پنجوں میں دبوچتا ہے اور پھر لے جاتا ہے بہت اونچا اونچا، لے جا کر اس کو نیچے گراتا ہے. گرتے گرتے جب زمین پر، ایک تو اوپر جاتے جاتے اس کی پرواز اونچی ہے، سانس بند ہو جاتا ہے سانپ کا، اور پھر جب نیچے گراتا ہے پھر بھی نہیں بچنا، نہ اوپر کو بچ پاتا ہے نہ نیچے کو، مر جاتا ہے. پھر وہ اس کا سر کاٹ ڈالتا ہے، باقی دھڑ اس کا کھا جاتا ہے عقاب. تو دشمن کے ساتھ اور مخالف کے ساتھ یہی کرنا چاہیے. جب دیکھیں کہ آپ لوگ پریشان کر رہے ہیں، رشتہ دار میرے لیے آزمائش بنتے جا رہے ہیں دن بدن، تو پھر آپ ترقی شروع کر دیں، اپنے کام سے کام رکھیں اور اونچی پرواز کریں. جب آپ بہت اونچے چلے جائیں گے، اگر یہ ہے مسلمان تو آپ کی ترقی دیکھ کے خوش ہوگا، اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی اور آپ کے کمالات اور خوبیوں کو تسلیم کرے گا. اگر اس کے اندر ایمانی کمزوری ہے، کھوٹ ہے، تو پھر یہ جب آپ اوپر جائیں گے اس کی آکسیجن کم پڑتی چلی جائے گی، سانس گھٹتا چلا جائے گا، یہ خود بخود مر جائے گا اپنی موت. ایک بادشاہ کا خلیفہ تھا، اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو راضی رکھوں، لیکن یہ راضی نہیں رہتے، کیا کروں؟ اس نے کہا، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ تیرے اوپر جلتے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کیا سزا دیں گے ان کو؟ ہر وقت جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں ان کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ کیا سوچیں گے ان کے بارے میں؟ ان کو یہاں رہنے دو، آپ اپنے کام سے کام رکھو. تو بہرحال یہ عقاب کی خوبیاں ہیں. تو چھوٹی موٹی چیزیں وہ شکار نہیں کرتا، آب و دانہ سے دور رہتا ہے اور شکار کر کے کھاتا ہے. یہ اللہ نے اس کو طاقتیں دی ہیں، اور اکثر طور پر چھینا جھپٹی کرتا ہے، شیر سے بھی شکار چھین لیتا ہے، شیر کے بچوں کو شکار کر لیتا ہے. اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں اس کی. کہتے ہیں کہ اس کے پر کو آپ اگر پیس کے اس کا سرما بنا لیں تو اس کو پہنو، نگاہ تیز ہو جائے گی اس سے. اور بھی بہت سے خواص ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر گفتگو کریں گے.